السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر محفل، معزز علماء، پیارے اساتذہ، میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا دن ہم سب کے لیے نہایت خوشی، فخر اور عزم کا دن ہے۔ آج ہم اپنے عظیم وطن ہندوستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں آزادی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو۔ غلام قومیں نہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں، نہ اپنے مستقبل کا تعین کر سکتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کی ہر قوم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہمارا وطن ہندوستان بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ تقریباً 200 برس تک ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت رہی۔ اس دوران ہمارے بزرگوں نے ظلم، ناانصافی اور جبر کا سامنا کیا، لیکن کبھی آزادی کی امید نہیں چھوڑی۔ لاکھوں لوگوں نے اپنے خون سے آزادی کی شمع روشن کی، تب جا کر 15 اگست 1947 کی وہ صبح طلوع ہوئی جب ہندوستان آزاد ہوا۔ آج جب ہم یوم آزادی مناتے ہیں تو ہمیں ان تمام شہداء کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اس وطن کی آزادی، اس وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آزادی کی جد و جہد میں مسلمانوں کا کردار کم تھا، جبکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس گواہی دیتی ہے۔ 1857 کی پہلے جنگ آزادی میں بے شمار مسلمان علماء، سپاہی اور عوام میدان میں اترے۔ بہت سے علماء نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، قید و بند کی، صعوبتیں برداشت کی اور پھانسی کے پھندے کو گلے لگا لیا، لیکن وطن سے غداری قبول نہ کی۔ میرے عزیز دوستو، اگر ہم آزادی کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں مسلمانوں کے ایسے نام ملتے ہیں جن پر ہر ہندوستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ ان میں ایک روشن نام اشفاق اللہ خان کا ہے۔ وہ ایک نوجوان انقلابی تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی، گرفتار ہوئے، مگر اپنے وطن سے محبت میں کبھی کمزوری نہیں دکھائی۔ جب انہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تو انہوں نے بڑی بہادری سے اسے قبول کیا اور ثابت کر دیا کہ سچے محب وطن اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنے وطن کا سودا نہیں کرتے۔ اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی پوری زندگی ہندوستان کی آزادی، قومی اتحاد اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہندوستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا مشترکہ وطن ہے اور اس کی ترقی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں بیگم حضرت محل کی بھی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف قیادت کی اور بہادری کی ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محترم حاضرین، یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی صرف تلوار سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ علم، اتحاد، صبر اور قربانی سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے عوام میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، نوجوانوں نے اپنی جانیں قربان کی، ماؤں نے اپنے بیٹے وطن پر نچھاور کر دیے، اور یوں آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس وطن کی آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا، لیکن صرف ماضی پر فخر کرنا کافی نہیں، ہمیں حال اور مستقبل کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں، دیانتداری اختیار کریں، قانون کی پابندی کریں، اپنے اساتذہ اور والدین کا احترام کریں، ماحول کی حفاظت کریں، ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے کردار سے اسلام کی خوبصورت تعلیمات پیش کریں۔ اسلام ہمیں امن، انصاف، بھائی چارے اور وطن کی وفاداری کا درس دیتا ہے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کا بھی وفادار ہو اور اپنے وطن کا بھی خیر خواہ ہو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو، ہندوستان کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم علم حاصل کریں گے، اچھا اخلاق اپنائیں گے، محنت کریں گے اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو یہی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا حقیقی احترام ہوگا۔
آئیے آج یوم آزادی کے موقع پر ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن سے محبت کریں گے، اس کے اتحاد اور امن کو مضبوط بنائیں گے، نفرت کے بجائے محبت کو فروغ دیں گے اور ایک ایسے ہندوستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں گے جہاں ہر شہری عزت، امن اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن ہندوستان کو ہمیشہ امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اس کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اپنے چند شعار کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وطن کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بن گئی آخر، وطن کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بن گئی آخر، یہی مٹی ہماری شان ہے، یہی ہماری پہچان۔ نہ نفرتوں سے وطن کی فضا کو آلودہ کریں، نہ نفرتوں سے وطن کی فضا کو آلودہ کریں، محبتوں سے ہی ہندوستان گلستاں بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔